السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو میں بھی آپ کی دعاؤں سے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ تو آج ہم بات کریں گے، آج کا جو ولاگ ہے وہ بہت ہی اہم موضوع پہ ہے۔ میاں بیوی کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ جیسے اس دن میں نے بیویوں کے لیے بتایا تھا ویسے ہی شوہر کے لیے بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کہیں پہ بیویاں کچھ جو مرد ہیں ان کو بہت اچھی مل جاتی ہیں، اور کہیں پہ یہ ہے کہ کچھ عورتیں ہیں ان کو جو شوہر ہیں بہت اچھے مل جاتے ہیں۔ کہیں پہ بھی دونوں بہت اچھے ہوں، یہ 100 میں سے کوئی چند ہوں گے کہ جو دونوں ہی میاں بیوی بہت اچھے ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ خیر پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر کسی میں اگر کوئی خوبیاں ہیں، خامیاں بھی ہوں گی، خامیاں ہیں تو اس کے ساتھ خوبیاں بھی ہوں گی۔ اس لیے اگر کسی کی خامیاں دیکھیں نا تو اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اس میں خوبیاں کون کون سی ہیں۔ تو بس میاں اور بیوی میں یہی بات ہے کہ اگر شوہر تھوڑا غصے والا ہے یا مطلب وہ سخت رویہ رکھتا ہے، یا مطلب اس طرح کا، آپ کو پتہ ہے مرد زیادہ تر اسی طرح کے ہوتے ہیں، سخت رویہ رکھنے والے، غصے والے، غصیلے، تو وہاں پہ عورت کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ جب اگر مرد کو غصہ آئے، اگر وہ غصے میں آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، آگے سے اس کے ساتھ زبان نہ لڑائیں، کیونکہ مرد تب غصے میں پاگل ہوتا ہے، اور مرد کو کبھی بھی زبان چلانے والی عورت پسند نہیں ہوتی۔ مرد اگر نشہ بھی کرنے والا ہو نا، مرد اگر نشئی بھی ہو تب بھی اس کو یہ منظور نہیں ہے کہ اس کی بیوی اس کے آگے زبان چلائے۔ تو آپ ادھر سے حساب لگا لے، اور جو ویسے ہی ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، جو آپ کا بڑا خیال رکھتے ہیں، آپ کو ہر سہولت مہیا کر رہے ہیں، تو وہ کیسے برداشت کریں گے کہ آپ ان کے ساتھ زبان لڑائیں؟ ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ شوہر بھی بالکل ٹھیک نہیں ہوتے، نہ بیویاں ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ جب شوہر کو غصہ آیا ہوا ہے نا، تو بس عورت خود کو خاموشی سے اس کی بات سنے، لیکن جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر مرد کو خود ہی احساس ہو جاتا ہے، ہاں یہ میں نے غلط کیا ہے، غصے میں بولا۔ وہ تو بیچاری آگے سے بولی بھی نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی عزت اپنے شوہر کی نظر میں اور زیادہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ سوچے گا کہ یار میں نے اتنا کچھ بولا، اتنی باتیں سنائی اس کو، اتنا سخت رویہ اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولی آگے سے، یا میری غلطی ہے، مجھے اس کو جو ہے نا سوری کرنا چاہیے۔ تو اس سے آپ کی عزت بھی بڑھے گی، آپ کا اخلاق بھی اس کو اچھا لگے گا، اور وہ آپ کو اپنی آئیڈیل وائف تصور کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور ایسے ہی جب اس کے لیے بھی، شوہر کے لیے بھی ہے کہ اگر بیوی آپ سے کوئی فرمائش کر رہی ہے، یا کوئی ٹھیک ہے، بیوی کہتے ہیں نا پسلی سے بنی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں اس کو توڑ نہ دیں، ٹھیک ہے؟ اس کو پیار سے اس کو سمجھائیں، اس کو گائیڈ کریں۔ عورت کی عقل آدھی ہے اور مرد کی پوری ہے۔ مرد اس کے ساتھ مقابلہ نہ کرے، کیونکہ عورت کے ساتھ مقابلہ کرنا تو بے وقوفی ہے۔ اس کو پیار سے سمجھائیں، عورت پیار سے سمجھے گی، غصے سے کبھی بھی نہیں سمجھے گی۔ وہ ضد کرے گی، وہ چڑے گی کہ ہاں اچھا اس نے مجھے اس بات سے منع کیا، اب میں یہی کروں گی۔ تو یہ بہت غلط بات ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے کہ عورت کو سمجھنا چاہیے کہ میرے شوہر کو کس بات پہ غصہ آتا ہے، کیا باتیں اس کو میری پسند نہیں ہیں، اور ایسے ہی شوہر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میری بیوی کس بات سے خوش ہوتی ہے، میری کون سی عادت اس کو اچھی لگتی ہے، میں کیا کروں تو وہ خوش ہوتی ہے۔ تو بس یہی بات ہے کہ اگر جب بیوی کو غصہ ہے تو شوہر بھی بس ہنس کے بات ٹال دے، تو آپ کو پتہ ہے بیویاں تو ویسے ہی نرم دل کی مالک ہوتی ہیں کہ وہ بس شوہر پیار سے ایک دو لفظ بول دے تو وہ ویسے ان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو اپنی مطلب 2 سال ہونے کو ہے میری شادی کو ماشاءاللہ، تو میں اپنا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں جب بھی مطلب اگر میرے شوہر کو غصہ آئے نا، تو میں آج تک میں نے کبھی اپنی زبان سے کوئی اس کو لفظ نہیں ان کو
کوئی بات نہیں کی، اگر وہ کچھ کہیں پہ غلط بھی ہوں تو میں تب ان سے کچھ بھی نہیں کہتی، بس میں چپ کر کے سنتی ہوں. لیکن جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر وہ مجھے ایکسکیوز کرتے ہیں، ہاں ہاں سوری میں بس زیادہ بول گیا ہوں کچھ، تو بس آپ ناراض نہ ہوں، یہ وہ، میں ٹھیک ہو جاتی ہوں. ایسے ہی جب وہ کبھی غصہ کرے نا تو یا میں مطلب ہنستی ہوں آگے سے، بس میں مذاق میں بات ڈال دیتی ہوں، تو بس ایسے ہی بات ختم ہو جاتی ہے. تو بس ہنسی خوشی اللہ کا شکر ہے ہم رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بری نظروں سے بچائے. تو مجھے اب پتہ ہے کہ میرے شوہر کو کون سی بات پہ غصہ آتا ہے، کون سی چیزیں ان کو پسند نہیں ہیں، کون سی کس طرح سے مجھے رہنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کس طرح بات کرنی چاہیے. اب یہ میں سمجھ چکی ہوں. میں نے بڑی کوشش کی. شادی کے جو پہلا سال ہوتا ہے، پہلے 6 ماہ ہوتے ہیں، یہ عورت کے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں کہ وہ مطلب اس کو سمجھنا، ایڈجسٹ کرنا ایک نئی جگہ پہ، نئے بندے کے ساتھ جس سے شادی ہوتی ہے، وہ تو ظاہر ہے. بس یہ بات ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے اخلاق کو پہچانیں، ایک دوسرے سے پیار سے رہیں. اگر بیوی آپ سے تھوڑی ضد کر رہی ہے یا کوئی آپ کو کہہ رہی ہے، اس کو پیار سے سمجھائیں. اور بیوی کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ اپنی شوہر کی آمدن سے زیادہ اس سے کوئی فرمائش نہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بندہ گھر کو چلا رہا ہے، اس کو پتہ ہے اس نے کس طرح مینیج کرنا ہے. ہم عورتوں کو نہیں پتہ، ہم نے بس زبان منہ سے بات نکال دینی، ہاں بھائی ہمیں یہ چاہیے. اب ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کس طرح سے پورا کرے گا سارا کچھ، کس طرح سے وہ مینیج کر رہا ہے پورے گھر کو. آپ کو پتہ ہے 100 اخراجات ہوتے ہیں. پھر آج کل تو اتنی مہنگائی بھی ہو گئی ہے تو بڑا مشکل ہو رہا ہے گھر کو ہی چلانا. سیونگ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے اخلاق کو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں تاکہ آپ لوگ زندگی گزارنے میں مشکل نہ ہو. تو شوہر کو بھی سمجھنا چاہیے اپنی بیوی کے اپنے اس کی نیچر کو، اور اس کے بعد بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میرے شوہر کا اخلاق کس طرح کا ہے، اس کی نیچر کس طرح کی ہے. دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور دونوں کو مل جل کر رہنا چاہیے تاکہ اگر بیوی بیمار ہے تو شوہر یہ نہ کہے کہ ہاں بھائی میں مرد ہوں، میں کیوں کام کروں. نہیں، یہ غلط بات ہے. مرد ہے ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا رشتہ بنایا ہے شوہر کا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، ٹھیک ہے. تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی ہیلپ کرے گھر کے کاموں میں. اگر وہ بیمار ہے تو اس کو اس کا سر دبا دے، اس کو دوائی دے. بیوی اتنے میں ہی خوش ہو جاتی ہے. یقین جانے بیوی اس سے زیادہ مرد سے کچھ بھی نہیں چاہتی، بس وہ اس کی توجہ کی منتظر ہوگی اور اس کے پیار بھری نظر چاہیے اس کو اپنے شوہر کی. دو پیار کے بول چاہیے، اور عورت کچھ بھی نہیں چاہتی. جو لالچی ہوتی ہے وہ تو پھر شاپنگ سے ہی مانیں گی. لیکن یہ ہے کہ بس عورت کو کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے اپنی عورت کی نیچر کو کہ ہمیں کس طرح سے رہنا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، ہمیں کس طرح کا رویہ رکھنا ہے. تو بس بڑی ایک زیادہ بات اہم یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی بدتمیزی نہ کریں. یہ رشتہ ایسا ہے کہ یہ مطلب پوری زندگی کا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو مطلب اس رشتے میں جو بھی منسلک ہے میاں بیوی کے رشتے میں، تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ رہتی دنیا تک آباد رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی زندگی اچھی گزرے. یہ رشتہ ایسا ہے کہ یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے کہ آپ ناراض ہوئے ہیں، آپ نے بدتمیزی کر لی ہے، شوہر نے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو مطلب گالی گلوچ کی ہے، اس طرح کا کچھ کہا ہے تو دل برا ہوتا ہے. تو یہ رشتہ ایسا نہیں ہے میرے بہن بھائیوں کہ آپ کا یہ رویہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ اختیار کریں اور جو ہے نا بس آپ الگ ہو گئے، اب آپ نے ایک دوسرے کی شکل ہی نہیں دیکھنی. تو آپ خود بھی سمجھدار ہیں، یہ پوری زندگی کا سفر ہوتا ہے. تو یہ آپ اس طرح کے الفاظ منہ سے نہ نکالے کہ بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو کہ یہ میں نے کیوں بات کی، یہ میرے منہ سے کیسے نکل گیا، پھر شرمندگی محسوس کریں گے آپ. تو سوچ سمجھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرے. بھلے ہی بہت غصہ ہے، مجھے بھی غصہ آتا ہے، مجھے بھی بہت غصہ آتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں چیخ چیخ کے بولوں لیکن نہیں، یہ غلط بات ہے.
بس آپ اپنے شوہر کو بھی تو دیکھیں نا کہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، آپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں، وہ آپ کے لیے باہر محنت کر رہے ہیں نا، آپ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے، آپ کی خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ تو بس ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں۔ اب اللہ کا شکر ہے، اب میں آپ کو کیا کہوں میرے شوہر نے آج تک مجھ سے اپنا جوتا صاف نہیں کروایا، وہ مجھے کبھی اپنے جوتے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے کہ نہیں آپ میری بیوی ہیں، کوئی میری نوکرانی تو نہیں ہے، تو مجھے اچھا نہیں لگتا، میں زبردستی ان کے پاؤں دباتی ہوں کیونکہ مجھے ان سے پیار ہے۔ الحمدللہ شکر ہے اللہ کا، میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں ان کے پاؤں دباتی ہوں زبردستی، لیکن وہ دبانے دیتے۔ پھر میں نے کہا کیوں آپ نہیں چاہتے کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں تو کبھی کبھی پھر میں دبا دیتی ہوں نا پاؤں، تو پھر اب وہ مجھے منع نہیں کرتے، لیکن وہ مطلب خود سے مجھے کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ کر دو یا میرا یہ کام۔ کپڑے بھی پریس میں نے ابھی تو چلو بیٹا میرا چھوٹا ہے پہلے تو میں نا سارا کچھ ان کا ریڈی ہوتا تھا، ابھی کبھی نہیں بھی کر پاتی، تو انہوں نے مجھے کبھی بھی اس بات کا تانا نہیں دیا ہاں بھائی میرے کام نہیں ہو رہے، مجھے یہ نہیں ہو رہا، مجھے یہ نہیں ہو رہا، تو وہ خود بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بس ایسے ہی گزر رہی ہے زندگی، اللہ کا شکر ہے، آگے بھی جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی تندرستی دے، مجھے بھی اور میرے بچے کو بھی، تو آئندہ بھی ایسے ہی رہیں گے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ۔ تو آپ لوگ بھی مل جل کے رہیے، تو اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، ایک دوسرے کے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے شوہر کی لمبی زندگی کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی تندرستی دے، اپنے بچوں کے ساتھ آپ ان کی خوشیاں دیکھیں انشاءاللہ، اور باقی ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو میری اس بات کو، اس میسیج کو ضرور سوچیے گا اور اس پہ غور کیجیے گا۔ تو باقی اللہ آپ کو اپنے شوہر کے حقوق پورے کرنے کی توفیق دے اور آپ کے شوہر کو بھی آپ کے حقوق پورے کرنے کی توفیق دے، آمین انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں کل پھر ایک نئی ولاگ کے ساتھ، تو باقی اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔